بہت ساری چیزیں شاید اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ چیز ہوا کرتی تھی وہ آج کے زمانے میں اگر ہوں گی تو وہ غلط ہوں گی, لیکن اس زمانے میں جو ہے نا وہ صحیح تھا, وہ شاید صحیح. آج کی جو جنریشن ہے نا وہ آپ کو اس رسک میں رہنے نہیں دیتی, اچھا, وہ آپ کو ٹوس پر رکھتی ہے. یہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص کہ جس کی ہابی جو ہے وہ اس کا پروفیشن بن جائے. میں اپنے آپ کو اس اعتبار سے بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں. آج کے بچے اگر ہیں وہ آئیڈلائز جس طرح سے ہم ٹیچرز کو کر رہے تھے, آج کے جو تعلیمی ادارے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف تعلیم گاہیں ہیں یا تربیت گاہیں بھی ہیں؟ ہمارے اپنے ٹیچرز کو, ایجوکیشن ادارے کے جو بھی لوگ ہیں, ان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھائیں, کیا یہ کتاب پڑھانا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم یہ والی بات کرتے ہیں کہ یار یہ 4,000 اور 5,000 روپے یہ ادارہ جو ہے وہ ٹیچر کو دیتا ہے. ہمیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ٹیچر ورتھ رکھتا ہے اس سے زیادہ. جو اسکلز, جو ڈسپلن, جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, آج کی تعلیم کے اندر آپ کنٹینٹ نالج کی ویلیو اب آپ کو پتا ہے کہ بہت کم رہ گئی ہے. اب اسکلز بھی اب جو ہے نا وہ اپنی ویلیو آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. ایٹیٹیوڈ جو ہے نا, اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گفتگو ود ARK میں شاہد بدامی بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ علی بھائی, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. جزاک اللہ. شاہد بھائی, ایک لمبا سفر ایجوکیشن کے ساتھ, میرا خیال ہے 1996 میں اس سفر کا آغاز ہوا اور ایک عرصے سے اب ماشاءاللہ غلام عباس اسکول کے ساتھ آپ ایفیلیٹڈ ہیں, ایک قدیمی اسکول اس کے ساتھ ہیں. کیسا جرنی ہے؟ پڑھا بھی وہیں سے, پھر اس کے بعد ٹیچنگ کی, اور پھر بعد ازاں جو ہے وہ اب ماشاءاللہ پرنسپلشپ میں شامل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی بھائی آپ نے ظاہر ہے کہ دعوت دی, اور یقیناً جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لمبا سفر, یعنی یہ سفر 1995 سے شروع نہیں ہوتا, بلکہ یہ سفر جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے تقریباً 1979 سے. 76 میں میری پیدائش ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پری نرسری سے میں اسی ادارے سے میں نے تعلیم حاصل کی الحمدللہ. کچھ 4 یا 5 سال آپ سمجھیں کہ ہم کالج اور یونیورسٹی کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ایز اے پارٹ ٹائم ٹیچر جو ہے وہ میں نے اس ادارے میں دوبارہ جوائن کیا. اچھا. اور اس کے بعد پارٹ ٹائم میں اس وقت جو ہے وہ کلاس جو 10th اور 9th کی جو گریڈ 9th اور گریڈ 10th جو ہے اس کو میں اکاؤنٹنگ پڑھانے کے لیے. خود پڑھ رہے تھے اس وقت آپ؟ بالکل, اپنی پڑھائی بھی کر رہے تھے. صرف 1 گھنٹے کے لیے میں جاتا تھا اور وہاں پر کلاسز وغیرہ لیتا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ 2003 میں فل ٹائم جو ہے وہ اس ادارے کو جوائن کیا, اور آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے 2013 میں ایز اے پرنسپل جو ہے وہ. کیا ٹیچنگ سبجیکٹس آپ کے اکاؤنٹس ہی رہا یا اس کے علاوہ بھی؟ مین اکاؤنٹس رہا. بالکل. تو ایک اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ اس وقت پرنسپلشپ کے اوپر ہے, اور میں دیکھ رہا تھا آپ کا کہ آپ کے پاس ملٹیپل ڈگریز ہیں, آپ نے MBA بھی کیا, LLB بھی کیا, تو بہت سی اوپننگس تھیں. تو وائی ایجوکیشن؟ اچھا, ایجوکیشن سے آنیسٹلی اسپیکنگ بالکل شروع سے, یعنی ایک زمانے میں کچھ نہیں ہوتے ہمارے جو بالکل بچپن کے دوست ہوتے ہیں, کچھ ہمارے بچپن کے دوست تھے, ان کے ساتھ جب ہماری گفتگو ہوتی تھی تو ہم اکثر یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ یار کبھی ایسا ہو کہ ہمیں یہ اسکول چلانے کا موقع ملے یا کوئی اسکول چلانے کا موقع ملے. اور یہ ایک ایسی باتیں ہوتی تھی, نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا اچھا جو ہے وہ موقع دے گا. تو اس طرف جو ہے وہ شروع سے ایک لگاؤ تھا, ایک چاہت تھی کہ نہیں یہ کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موقع دیا. ہم کہتے ہیں نا عموماً ایک جو بھی شخص ہے وہ بہت بھی ہو تو 13 سال ایک اسکول کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ رہتا ہے. 3 سال نرسریز کے لگا لیں, پھر 1-2 میٹرک. آپ جو ہیں ماشاءاللہ ایک عرصے سے آپ نے ایجوکیشن بھی وہیں سے حاصل کی, پڑھایا بھی, اور اب پرنسپلشپ کے اوپر ہیں. تو ان سالوں میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ جنریشنز پہ جنریشن چینج ہوئی ہیں, خود آپ میں بھی چینجز آئیں. جس وقت آپ پڑھ رہے تھے اس وقت اور آج کے غلامان عباس کو اگر ہم صرف ٹارگٹ کریں, کیا ڈفرینسز نظر آتے ہیں؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے, یعنی لوگ جو ہے وہ 12 سال 13 سال میں اسکول پاس کر کے نکل جاتے ہیں, ہم ابھی تک پاس نہیں ہوئے اسکول سے. تو بہرحال یہ ہے. اچھا, فرق جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک چیز آتی تھی, اور وہ چیز جب تک کہ اس کا وقت گزر جاتا تھا ایک ٹائم لیتی تھی. اور آج کے دور میں, یعنی اگر ہم اپنے دور میں دیکھیں تو ہمیں وہ والا ٹیلی فون بھی یاد ہے کہ جب ہمارے گھر میں پہلا ٹیلی فون لگا تھا, ایسا ہی ہے, اور وہ یوں کر کے اس کو ڈائل کرتے تھے, اور جب گھر پر اس فون کی گھنٹی بجتی تھی تو سارے بہن بھائی بھاگتے تھے کہ میں اٹھاؤں گا. تو وہ اس زمانے کا ٹیلی فون بھی یاد ہے. اور اب کیا صورتحال ہو گئی, اور آپ خاص طور پر جو آخر کے اندر جتنی جلدی نوکیا 3310 3310 جس کو کہتے تھے, اور اب آج جو آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے جو پولیفونک
رنگ ٹونز آئی تھیں, فونز آئے تھے, پھر کیوبرٹی سیٹس آئے تھے, سب ہمیں سامنے کی چیزیں نظر آتی ہیں, بڑی جلدی جلدی جو ہے اس کے اندر چینج آیا ہے. تو اسی طریقے سے ایجوکیشن کے اندر بھی جو ہے وہ چینجز آتی رہی ہیں, اور جنریشنز جو آ رہی ہیں اس کے اندر بھی چینجز آتی رہی ہیں. اور اس کے اندر میرا خیال ہے کہ جو چیلنج ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو جنریشن آپ کی آ رہی ہے اس وقت کے جو تقاضے ہیں, جیسے حضرت علی علیہ السلام کا جو قول, اس کا ایک میں صرف ایک اس کا جسٹ جو تھا وہ یہی تھا نا کہ ہمیں اپنے بچوں کو ان کے وقت کے حساب سے تیار کرنا ہے. تو اصل چیلنج یہی ہے کہ آپ بس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں اور بچوں کے وقت کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ چینج کرتے ہوئے چیزوں کو آگے لے کے. اچھا, آپ جس وقت پڑھ رہے تھے تو ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں بہت سی چیزیں اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہیں, بہت سی بری بھی لگ رہی ہوتی ہیں. آج جو ہے وہ شاید بادامی کے ہاتھ میں سیاہ سفید کا مالک ہے غلامان عباس میں, تو کیا لگتا ہے کہ جو چیزیں اس وقت بری لگتی تھیں آج بھی وہ بری لگ رہی ہیں یا نہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس وقت بری لگتی تھیں وہ صحیح تھا, اس وقت کے اساتذہ جو کام کر رہے تھے وہ صحیح کر رہے تھے؟ سیاہ سفید کے مالک تو بہرحال نہیں, کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا جتنا بہتر کر سکیں. اور ظاہر ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آدمی میچیور بھی ہوتا ہے, چیزیں سیکھتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں شاید اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ چیز ہوا کرتی تھی وہ آج کے زمانے میں اگر ہوں گی تو وہ غلط ہوں گی, لیکن اس زمانے میں جو ہے نا وہ صحیح تھا, وہ شاید صحیح تھا. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ چیزیں جب چینج ہونی ہیں تو ہم یہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ اس وقت یہ غلط ہو رہا تھا. میرا خیال ہے کہ اس وقت کی ضرورت وہ تھی, آج کی ضرورت جو ہے وہ چینج ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی وہ چیز بالکل غلط ہو رہی تھی. اچھا, ہر چیز صحیح بھی نہیں ہوتی, ایسا بھی نہیں ہے, لیکن اوور آل الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے میں جب سے ہم پڑھتے تھے اور الحمدللہ آج تک کوشش یہی ہے کہ جتنا اچھا ہو سکے ہم جو اپنا آبجیکٹو ہے اس کو اچیو کرنے کی طرف جائیں. اچھا, کسی ادارے کے ساتھ اگر آپ وابستہ ہوں اور کافی عرصے تک وابستہ ہوں تو دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے, کنٹرول ہوتا ہے آپ کا, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ اسٹیٹس کو کا شکار ہو جاتے ہیں, انوویشنز رک جاتی ہیں, کریٹیوٹی رک جاتی ہے. کیا ایسا ہے؟ آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس حوالے سے جو ہے نا وہ ہمیں اپنے آپ کو بار بار چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہی تو نہیں ہے کہ بس اسٹیٹس کو والی جو بات ہے. لیکن جو اچھی بات ہے نا وہ یہ ہے میرا خیال ہے کہ آج کی جو جنریشن ہے نا وہ آپ کو اسٹیٹس کو میں رہنے نہیں دیتی. اچھا, وہ آپ کو ٹوس پر رکھتی ہے, سر یہ ہو رہا ہے, اس طریقے سے ہو رہا ہے, اس طریقے سے. میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ایک پازیٹیو سائن ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو بھی جاتے ہیں تو آج کی جنریشن آپ کو اسٹیٹس کو نہیں رہنے دیتی. میرا خیال ہے کہ لیکن بہرحال یہ اس بات پہ اپنے آپ کو ضرور ریفلیکٹ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اسٹیٹس کو کی طرف آ گئے اور ہماری وجہ سے ادارہ اسٹیٹس کو کی طرف. کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ایجوکیشن فیلڈ میں نہیں ہوتا, جو میں نے MBA کیا تو کسی کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ہوتا, بینکنگ سیکٹر میں ہوتا, یا LLB کیا تو اس وقت وکالت کر رہا ہوتا ہے, کبھی ایسے فیلنگ آتی ہے؟ اچھا, سچ بتاؤں تو کارپوریٹ سیکٹر میں یا اس طریقے کی طرف تو کبھی مجھے ایسا نہیں ہوا, یعنی میرا پتہ نہیں انٹرسٹ ہی نہیں تھا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہے. ہاں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ LLB کی طرف جایا جا سکتا تھا, لیکن ریگریٹ آپ کہیں ایڈوکیٹ کی نمبر پلیٹ لگی وہ خیر ہے, وہ ابھی بھی لگ سکتی ہے چونکہ آپ کا ڈگری جو ہے نا تو وہ ابھی بھی لگ سکتی ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیچنگ میں مجھے یعنی اور یہ جو فیلڈ ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ایک ٹیچر جب ہم MBA کرتے تھے تو ایک ٹیچر ہمارے ہوتے تھے, وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص کہ جس کی ہابی جو ہے وہ اس کا پروفیشن بن جائے. میں اپنے آپ کو اس اعتبار سے بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مزہ آتا ہے ایک کام کرنے میں. یعنی میں جب صبح کام کے لیے جا رہا ہوتا ہوں اسکول میں تو مجھے بالکل تھوڑا سا بھی آپ کہیں کہ 1% بھی ایسا نہیں ہوتا کہ یار اب وہ جانا ہے, بلکہ اگر چھٹی ہو تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ یار کیا کرنا, یعنی مزہ نہیں آ رہا. ایک آپ کی ہابی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان. اور یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو پیشن ہے وہ پروفیشن بن جائے, بالکل, تو یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, ہمیں آپ نے کسی استاد کا ذکر کیا, آج بھی آپ کے ذہن میں اسکول کالج کے بھی اساتذہ موجود ہوں گے. آپ نے MBA کا ذکر کیا, خالد حسین پیٹی والا مجھے یاد ہے کہ وہ 45 منٹس کا ان کا لیکچر ہوتا تھا اور کہتے تھے 40 منٹس میں بولوں گا, جو سوال آئے وہ تم اپنے پاس لکھتے رہنا, بیچ میں نہیں بولنا, اور 5 منٹ میں تمہیں سوال جواب کے دوں گا. اور ہوتا یہ تھا کہ جب وہ اپنا لیکچر کر رہے ہوتے تو کہتے تھے تمہارے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا, اس کا یہ جواب ہے, یہ سوال آ رہا ہوگا, یہ جواب ہے. اور جب وہ ختم کرتے تھے اور کہتے تھے کوئی سوال تو سب کہتے تھے جی نہیں, سب کچھ ایڈریس ہو گئی چیزیں. ڈاکٹر عبد الوہاب کا اگر ذکر کریں تو ایسے اساتذہ ملے. آج کے بچے اگر
ہیں وہ آئیڈلائز جس طرح سے ہم ٹیچرز کو کر رہے تھے؟ کیا آتا ہے کوئی آپ کے پاس الومنائی اور کہتا ہے کہ جی آپ نے بڑا اچھا پڑھایا, آج ہم اس اسٹیٹس میں ہیں تو آپ کی وجہ سے ہیں, وہ ہے اس طرح کے؟ علی بھائی یہ جملہ جو ہے نا وہ الحمدللہ بہت سے بچوں سے جو ہے وہ سننے کو ملتا ہے. اچھا. اور آپ کا موٹیویشن لیول جو ہے اس کی وجہ سے ایک الگ ہی لیول پہ, ایک نیکسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ بیچ میں جو ہے وہ ہم جب اپنی اس کی لائف کے اندر پہلی دفعہ نئی کار لے رہے تھے, ہم نے کار خریدی, ظاہر ہے کہ سیکنڈ ہینڈ کار لیتے تھے, پھر وہ نئی کار جب لینے کے لیے گئے تو اتنے پیسے تو نہیں تھے کہ نئی کار جو ہے وہ خرید سکے, تو ہم بینک سے ہم نے اس کو لیز کروانے کے لیے گئے. آپ یقین جانیے کہ وہ بینک سے لیز کروانی تھی, اور ہم نے چلے بھائی ٹھیک ہے فلاں بینک سے, اور وہ بینک کا مینیجر جو تھا وہ ہمارا اسٹوڈنٹ نکلا. اچھا. تو ہم بینک میں گئے بغیر ہمیں لیز ملی, اور وہ جس طریقے سے وہ گھر پر آئے, سائن کروایا, یہ سر آپ چھوڑے نا بس یہ ہے, وہ وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ جو ہے. میں 3 دن پہلے میں نے بینک میں فون کیا ایک اپنی جہاں پر ہمارا اکاؤنٹ ہے, ایسے یعنی عام طور پر میں اپنے کسی اس کو کہہ دیتا ہوں کہ بھائی ذرا معلوم کر لو, یہ چیز معلوم کرنی ہے, مجھے کوئی چیز معلوم کرنی تھی اور وہ بندہ جو ہے وہ ایبسینٹ تھا. تو میں نے ڈائریکٹ خود فون ملا لیا اور میں نے کہا بھائی شاہد بدامی بات کر رہا تھا. تو آپ یقین جانیں کہ جو سامنے جو بندہ تھا اس نے بولا سر اچھا آج میرا دن بہت اچھا جانے والا ہے, بہت خوشی ہوئی سر آپ سے میری بات ہوئی. یہ تو آپ جانیں کہ اس کا دن اور آپ کا دن کتنا اچھا جائے گا کہ جب آپ نہیں جانتے کون ہے سامنے, کس طرح سے وہ ساری جو تھکاوٹ ہے بالکل ہے وہ سب اتر جاتی ہے. میں پرسنلی شیئر کروں, میرا تھوڑا بہت ایجوکیشن سے تعلق ہے, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے لیے پرائڈ مومنٹ کب ہوتی ہے کہ جب میرا ایک اسٹوڈنٹ جو پاس آؤٹ تھا, میں نے تو ڈائریکٹلی نہیں پڑھایا اس کو, لیکن جب وہ آیا اور آ کے میرے روم میں اس نے آرمی آفیسر ہو گیا اور آ کے سلیوٹ کیا, تو وہ جو پرائڈ ہے نا, حالانکہ اس بات کو بھی کئی سال گزر گئے, لیکن آج بھی مجھ سے پوچھتا ہے نا کہ سب سے زیادہ ایسا یونیک مومنٹ کیا آپ کے لائف میں تھا, میں کہتا ہوں وہ بڑا وہ تھا. بالکل صحیح. تو اس طرح کی چیزیں تو ہیں. تو آپ کی زندگی جو ہے جن کی آپ بنا رہے ہوتے ہیں, سنوار رہے ہوتے ہیں, جب وہ کسی قابل ہو جاتے ہیں تو وہ جو کامیابی کا احساس آپ کو محسوس ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے بہت سی اپنی ناکامیوں کو بھی جو ہے چھپا دیتا ہے. 100%. اچھا, ایک لیگیسی ہم ابھی غلامان عباسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, آپ کے فادر بھی جو ہے وہ اسی ادارے سے پاس آؤٹ, پھر اس کے بعد آپ بھی, وسیم نے بھی وہیں سے پڑھا؟ وسیم نے وہاں 2 سال کالج پہ پڑھا. اچھا. نہیں, میں بتانا چاہوں وسیم بادامی جو ہے وہ بڑے ہمارے ملک کے مشہور اینکر, وہ شاہد بادامی کے چھوٹے بھائی ہیں. اچھا, ایک اور چیز یہ صرف سمجھانے کے لیے بہت سے لوگوں کو, کیا کبھی ریگریٹ ہوتا ہے کہ اس فیلڈ میں چلا جاتا؟ نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ بالکل, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے صحیح جگہ پر جو ہے نا وہ یہ چیز جو میں نے آپ سے سوال کیا وہ یہ ہے کیونکہ وسیم کی بھی میں جرنی جانتا ہوں. FM 107 میں ہم ساتھ رہے ہیں, میں اس وقت عاطف توقیر کے ساتھ ایک شو کیا کرتا تھا وہاں پہ, اور سارے لوگ جانتے ہیں اب تو ان کی جرنی. ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ چاہتی ہے سب کچھ آج مل جائے, وہ اس ٹریک ریکارڈ کو نہیں دیکھتے کہ کتنے سال, اگر آج شاہد بادامی میرے سامنے موجود ہیں تو شاہد بادامی نے اپنی زندگی لگا کے آج ایک اسٹیٹس پہ موجود ہے. لیکن جو سامنے والا شخص ہے جو ٹین ایجر ہے, خاص طور پہ جن زی کی بات کریں وہ ہے, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں سب کچھ مجھے آج ہی چاہیے, اور کہیں نہ کہیں اس کو مل بھی رہا ہوتا ہے. ان کے لیے کیا میسج ہے, کس طرح سے اس ڈائلیما سے نکلیں؟ بالکل صحیح, یعنی یہ اکثر میں ہماری گریڈ 10 کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ میں ہر ہفتے ایک کلاس میں ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں. اب آج کل تو وہ والا زمانہ تو رہا نہیں ہے کہ جی 45 منٹ میں بولوں گا اور 5 منٹ, اب تو ڈسکشن ہوتا ہے کہ کس طرح سے, تو بڑا مزہ آتا ہے. اور آج کے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا جب, اور ان کو یہی والی بات بتائی جاتی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ جی مجھے یہ بننا ہے, مجھے یہ بننا ہے, اور وہ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو اسی بات کو تھوڑا سا جو ہے وہ ریئلائز کروانا ہوتا ہے کہ یہ آج جو بنا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے, اس کہانی کو سمجھیں. اور اس کے لیے ہم اپنی اسکول کے اندر حد تک جو کام کرتے ہیں, الحمدللہ ہمارا جو ایلومنائی ہے وہ بڑا اسٹرانگ ایک وہ ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ایلومنائز ہیں ان کو ہم ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ بلاتے رہتے ہیں, اور وہ آ کر بچوں کے ساتھ اپنی جرنی جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی مش پنجوانی صاحب شاید آپ جانتے ہوں گے, بڑے مشہور کافی وغیرہ کے جو وہ غلام عباس کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو میں نے مجھ بھائی کو بولا کہ مجھ بھائی یار آپ نے اسکول آنا ہے. اچھا, ہر سال بیچارے 3-4 سال سے وہ ایوری ایئر آتے ہیں 9th 10th کے بچوں کے ساتھ, ایک سیشن ان کا ہوتا ہے.
اور وہ جو ہے وہ اپنی جرنی بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں آج تو وہ ہانگ کانگ میں ہوں، یہ ہے وہ سارا. وہ جرنی شروع کہاں سے ہوئی؟ جرنی شروع ایک ایسے گھر سے ہوئی کہ ہم اپنے جب گھر میں ہوتے تھے تو آپ تو بڑے ہی یعنی امیر کبیر ہیں، آپ کے تو گھر کے اندر جو ہے واش روم موجود ہے. ہمارے گھر میں تو واش روم ہی نہیں ہوتا تھا. ہم تو جو ہے وہ گھر کے اگر ٹائم پر اسکول پہنچنا ہے تو صبح 6 بجے واش روم باہر ہوتا تھا، وہاں جاتے تھے اور وہاں لائن میں کھڑے ہوتے تھے. اور تو وہ جو پورا ایک جرنی بتاتے ہیں نا، مطلب یہ بہت سے بچوں کے لیے میرا خیال ہے یہ کوئی چیز نوٹیبل ہے ہی نہیں کہ اس وقت تو اٹیچ باتھ روم موجود ہے، وہ واش روم نہیں ہے اس گھر میں، وہاں سے سفر شروع ہونا. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ تھوڑا سا ریئلائز کرواتی ہیں کہ بھائی ایک دم سے ساری چیزیں نہیں آتی ہیں، صحیح، اسٹیپ بائی اسٹیپ. صحیح. اچھا ایک چیز اور اسی حوالے سے میں اکثر جو ہمارا سلیبس ہے اس کو میں دیکھتا ہوں، اور آپ نے بات کی نا کہ یہ ایجوکیشن ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں روز ایک نئی چیز آ رہی ہوتی ہے. ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بات کہتے تھے کہ روز کوئی نہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے. صحیح ہے. آج ایجوکیشن میں بھی ایسی ہے، گلوبلی بڑے چینجز آ رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک کتاب میں نے دیکھی تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹرانسسٹر جو ہے وہ اس صدی کی سب سے اہم ایجاد ہے. تو اس لیول کے اوپر بھی ہماری بکس موجود ہیں. کلاس 6 کی میں نے کسی حکومتی ادارے کی ایک کتاب دیکھی جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے کمپیوٹر اور ڈاس کیا ہے اور اس قسم کی چیزیں. جی ہاں اور بہت سی چیزیں فزکس میں ہم پڑھ کے اور اس کو کہتے ہیں جی یہ آبسلیٹ ہو گیا. کیا ان سب چیزوں کے ساتھ جو پاکستانی ہماری جنریشن ہے جو ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے کیا دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتی ہے؟ کر تو رہی ہے لیکن کیا کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں اپڈیٹ رہنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ابھی جو آپ نے بات کی سلیبس کی، میں ایک بات بتاؤں کہ ہمارے اپنے ٹیچرز کو، ایجوکیشن ادارے کے جو بھی لوگ ہیں، ان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھائیں؟ کیا یہ کتاب پڑھانا ہمارے لیے ضروری ہے؟ یعنی ہم میں سے کتنے ایجوکیشن اداروں کے سربراہ یا ٹیچرز انہوں نے خود ہمارے اپنا نیشنل کریکولم پڑھا ہے؟ ایسے ہی ہے. یعنی ابھی بھی آج بھی بہت ساری ایشوز جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ کریکولم ہے، ایسے ہی ہے، اور نیشنل کریکولم ہم نے کھول کے دیکھا ہی نہیں ہوتا. تو یہ خود ہم ایز اے ٹیچر ہماری بھی جاب ہے کہ بھائی ہم تھوڑا سا اپنی ریڈنگ کو بھی ذرا سا بہتر بنائیں. ریڈنگ بچوں کو تو ہم کہتے رہتے ہیں، خود اپنی ریڈنگ جو چیزیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو ہم تھوڑا سا پڑھیں اور پھر اپڈیٹ کرتے جائیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یعنی میں اس میں بڑا پر امید ہوں. آج کی جنریشن ماشاءاللہ بہت آگے ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا، بعض اوقات ہم ٹیچرز کو دیکھتے ہیں، سب کی میں بات نہیں کرتا لیکن کچھ ٹیچرز ایسے ہیں کہ میٹرک اور انٹر کے درمیان گیپ تھا تو کیا کرنا ہے، ٹیچنگ کرنی ہے. انٹر اور گریجویشن کے درمیان یا جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں شادی ہونی ہے تو اس کے دوران جو ہے وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں. تو ٹیچنگ پروفیشن جہاں پہ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر اس کے لائسنسز ہیں اور ٹیچنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، وہاں پہ پاکستان کے اندر سب سے گرا ہوا پروفیشن جو ہے وہ ٹیچنگ کو بنا دیا گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب گورنمنٹ نے یا کچھ پرائیویٹ سکولز نے تو کیا ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں آج کہ ٹیچر ہیں، میں بلکہ کہہ ہی دوں کہ 4,000-5,000 روپے میں جو ہے وہ نوکری کر رہے ہیں. تو جب اس انداز کے اوپر ہم جو ہے وہ تعلیم کو لے کے چلے جائیں گے تو یہ کیسے تبدیل ہوں گی چیزیں؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس میں خود اپنے آپ کو بہتر بنانا ہوگا. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ والی بات کرتے ہیں کہ یار یہ 4,000-5,000 روپے یہ ادارہ جو ہے وہ ٹیچر کو دیتا ہے. ہمیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ٹیچر ورتھ رکھتا ہے اس سے زیادہ کی؟ نہیں رکھتا. اگر وہ رکھتا ہی نہیں ہے تو پھر ادارے کو ہم کس چیز کا بلیم کر رہے ہیں؟ نہیں تو ادارہ بھی تو وہ بندہ اپنے آپ کو منا لے گا تو وہی ادارہ اس کو 1 لاکھ روپے بھی دے گا. نہیں، بہت سے دوست شاید ناراض ہو جائیں لیکن میرا نہاری کا کاروبار اچھا چل رہا تھا، مثالاً کہہ رہا ہوں، میرا نہاری کا کاروبار نہیں ہے اچھا چل رہا تھا، پیسے آ گئے میرے پاس تو میں نے پوچھا شاہد بھائی کیا کروں؟ شاہد بھائی نے کہا اسکول کھول لو. ہاں، میں نے اسکول کھول لیا. تو جب یہ لیول ہو جائے گا تو میں پھر تعلیم کو وہ پھر سب چیزیں پیچھے چلی جائیں گی. بالکل صحیح. تو مجھے تو کاروبار چاہیے، تو کاروبار میں پھر مجھے ظاہر ہے مجھے پیسہ چاہیے، مجھے کم قیمت میں امپلائیز چاہیے. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے، اور آپ دیکھیں اس وقت کتنے ہی ایسے اسکول ہیں، علماء عباس کی بات ہو، حبیب کی بات ہو، سینٹ پیٹرکس کی، سینٹ جوزف کی بات ہو، اس جیسے کچھ اور کراچی گرامر کی بات ہو، تو ان جیسے کچھ اسکولس تو ہیں لیکن وہ کتنے پرسنٹ
کراچی کے پاپولیشن کو سرو کر رہے ہیں. مور دین 80% تو وہی ہیں جو گورنمنٹ اداروں میں جا رہے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ اسکولز میں جا رہے ہیں. میں شاید بھائی آپ کو بتاؤں, پچھلے دنوں میں نے ایک اسکول دیکھا جو فلیٹ کے 2 کمروں کے اوپر جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور اس کے اندر 30 بچے پڑھ رہے ہیں. صحیح. تو کہاں ہے ہماری جو ادارے جنہوں نے کنٹرول کرنا ہے؟ بڑا ایک دکھ ہوتا ہے کیونکہ آپ کا اس پروفیشن سے تعلق ہے, یہ ختم نہیں ہو رہا. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ایک چیز اور, ہیونگ سیڈ دیٹ کہ جو مسائل ہیں, ہم جو کمپٹیشن ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنا ٹیلنٹ ہے جو گلوبلی جو ہے وہ کر رہا ہے. اگر آپ او لیولز اور اے لیولز کے رزلٹ کو دیکھیں, تھوڑا اس کے اوپر بات کریں کہ کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو انٹرنیشنلی جو ہے وہ اپنے آپ کو بنوایا انہوں نے, اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز کسی کا بھی آپ بڑی سے بڑا جسٹ نیم اٹ, تو وہ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اکثر ہم بات کرتے ہیں نا شاید بھائی تعلیم کی بات کرتے ہیں, آج ہم وہی بات کرتے ہیں کہ مساجد میں ماشاءاللہ نمازی ہیں لیکن اسلام نہیں نظر آ رہا. تو اسی طرح جو ہے اسکول کتنے ہی جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت نہ روڈوں پہ نظر آ رہی ہے, نہ گیدرنگز میں نظر آ رہی ہے. کہاں کمی رہ گئی ہے پاکستانی تعلیمی اداروں میں کہ وہ چیز آن اے لارج سیکشن آف لائف یا آن اے ماسز وہ نظر نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں سوسائٹی میں بہرحال چیزیں وہ ہوتی ہیں, اور میں اس میں آنیسٹلی اسپیکنگ بڑا پازیٹیو ہوں. ہمیں ٹیچرز کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک طریقے سے اس بات کے لیے تیار کرنا ہوگا, بچوں کو تھوڑا سا اس بات کے لیے تیار کرنا ہوگا, اور کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ کر رہے ہیں, اور ہر جگہ پر جس طریقے سے خامیاں یا کچھ تھوڑی سی کمزوریاں یا لیکنگز رہ جاتی ہیں, اس پروفیشن کے اندر بھی جو ہے وہ لیکنگز اپنی جگہ پر ہیں. اگر میں آپ کو باؤنڈ کر دوں کہ کوئی 3 ایسی چیزیں بتا دیں کہ جو پاکستانی تعلیمی نظام کے اندر ہم ایڈ کر دیں تو چیزوں میں بہتری آ جائے گی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو اسکلز, جو ڈسپلن, جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, آج کی تعلیم کے اندر آپ کانٹینٹ نالج کی ویلیو اب آپ کو پتا ہے کہ بہت کم رہ گئی ہے. اب تو یہ جو ہے وہ ہر چیز آپ کو کانٹینٹ نالج مل جائے گی. کانٹینٹ نالج, پھر ہم اسکلز پہ آتے ہیں. اسکلز بھی اب جو ہے نا وہ اپنی ویلیو آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. ایٹیٹیوڈ جو ہے نا, اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں کہ اگر ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہمیں اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے, اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں کہ ہمیں کسی سے ڈفرینس آف اوپینین کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے, اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں کہ بات کرنی کیسے ہے, سلیکشن آف ورڈز کیا ہونا چاہیے, بڑوں کے ساتھ کیسے جو ہے وہ بات کرنی ہے, چھوٹوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ریئیکٹ اور رسپانس کے اندر کیا فرق ہے, ان چیزوں کو اگر ہم سکھا دیں, مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا, یہ تعلیم ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ چلتی جائے گی, بچے سیکھ لیں گے. ان چیزوں پہ زیادہ زور ہونے کی میرا خیال ہے کہ اچھا ایک چیز جو میں محسوس کرتا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے, کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم جب عام زندگی میں دیکھتے ہیں, لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, تو وہاں وہ چیز نظر نہیں آتی. لیکن ہم جب سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ نظر آتا ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ جو ہمارا آپ جیسے ہیں, جب ملتے ہیں تو بڑے اچھے ہوتے ہیں, چاہے وہ مسلکی حوالے سے بات ہو, چاہے جو ہے وہ لسانی حوالے سے بات ہو, یا پولیٹیکل ڈفرینس آف اوپینین کے حوالے سے بات ہو. تو اس سوشل میڈیا پہ کیا ہو جاتا ہے, ہمیں کیا صحیح کیا وہاں پہ؟ اگین میرا اپنا یہی خیال ہے کہ آپ نے بالکل صحیح طرف متوجہ کیا کہ جو ہے نا وہ بہرحال جب ہمیں تھوڑا سا ایک اسپیس ملتا ہے اپنی بات کو کرنے کا, ہم شاید آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے ہمیں کنٹرول ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. ہمیں اس پلیٹ فارم کو بھی جو ہے وہ مادر پدر آزاد نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں, ہماری باؤنڈریز کیا ہیں, اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے بات کرنی چاہیے. نمبر 2, بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے یہاں پر وہ جو ایک اور نا کہ بھائی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا. یہ جو فارورڈ کرنے کی بیماری ہمارے پاس آ گئی ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا بات ہے. آپ اس بات کو, جس نے آپ کو ایک میسج بھیجا ہے, اس سے ریلیٹڈ 2 سوال اس سے کر لیں, بیچارے کو نہیں پتا ہوتا. اور یہ ہمارے پاس بیماری ہے کہ ہم نے فارورڈ کر دینا ہے. اور اتنے جو ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ ہم جھوٹ بولتے ہیں, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ
کہ خیر اب وہ جھوٹ نہیں ہے, شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے, اویئرنیس ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اب کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لیولز ہیں انسان کے کہ ہر جگہ پہ بولنا بھی جو ہے وہ آپ کی بردباری کی نشانی نہیں ہے. بالکل. اگر آپ باربر شاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کسی بھی ٹاپک کو لے کے, ایون انڈیا پاکستان کی جنگ کو لے کے یا اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کو لے کے, تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ آپ کو خاموش رہنا بہتر ہے, چاہے آپ کی نالج ہو, کیونکہ وہ جو لیول ہے وہ کچھ اور ہے. وہاں پہ آپ اپنی بات کو جو ہے وہ شاید نہیں کمیونیکیٹ کر سکتے. بالکل صحیح. تو چیزیں اس سے بھی ہم بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ بات کریں, ہر طرف اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو امپوز کرائیں, شاید اس وجہ سے بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ بگڑتی ہیں. ایک اور چیز جو اکثر ہم بات کرتے ہیں اور اکثر جو چیز نظر آتی ہے, اسلام بھی دیکھیں, مذاہب بھی دیکھیں, ہر جگہ پر تعلیم و تربیت ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. آج کے جو تعلیمی ادارے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف تعلیم گاہیں ہیں یا تربیت گاہیں بھی ہیں؟ کمی ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, کمی ہے جس کی طرف متوجہ کرنے کی اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. چونکہ صرف وہی بات کہ صرف کانٹینٹ نالج اور صرف جو ہے وہ ہم اپنا گریڈ کے پیچھے بھاگنا, اور یہ جو ہماری ایک کہانی چل رہی ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ بس ہم یہ جگ اینڈ مگ تھیوری والی بات ہوتی ہے کہ بس انڈیل دو گے کس طرح سے, اور اس کو باقی چیزوں کے بارے میں نہ سمجھانا, یہ بچے کی شخصیت کو بنانے میں اتنا اہم کردار ادا نہیں کرتے. کچھ چیزیں اس کو روٹ لرننگ تو ہو جاتی ہے, تو اس میں کمی ہے اور ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. آپ بینگ اے پرنسپل, کیا پریکٹیکل لرننگ کو آپ نے انڈلج کیا ہے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر؟ بہت زیادہ کوشش کی ہے الحمدللہ, بہت زیادہ کوشش کی ہے, اور اس کے بہت فائدے نظر آتے ہیں. یعنی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ مثال کے طور پر اسلامیات کے ٹیچر ہیں. اچھا, اسلامیات کے ٹیچر جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی بیٹا نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے, وضو اس طریقے سے کرنا ہے, بڑا اچھا ہو گیا. اچھا جی, وضو اس نے سیکھ لیا. اگر آپ امتحان میں پوچھیں کہ جی وضو کیسے کرنا ہے, اتنا اچھا لکھے گا 10 میں سے 10 نمبر. نماز کیسے پڑھنی ہے جی, اتنا اچھی وہ اس کو پوری ڈیٹیل لکھ دے گا, 10 میں سے 10 نمبر. صرف ایک پرابلم ہے, نماز پڑھتا نہیں ہے. تو کوئی فائدہ کیا کرنا ہے, کوئی فائدہ نہیں. یعنی میں کیوں آج کے بچے کو وضو سکھانی ہے؟ اگر مجھے وضو سکھانا ہے, میں اسلامیات کی ایگزامپل دے رہا ہوں لوگوں کو سمجھ میں آ جائے, وضو سکھانا ہے اگر, تو میں کیوں کلاس میں بیٹھ کے جو ہے وہ اس کو بتا رہا ہوں اس طرح کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا. لے جائے وضو خانے میں, لے جائے واش روم بیسن کے پاس اور کریں وضو, وہ کریں, ختم ہو جائے گا. میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ جس وقت ہم میٹرک کر رہے تھے تو میرے ایج گروپ کے بہت سے اس چیز کو ریلیٹ کریں گے کہ جو ہمارے میٹریکولیشن میتھمیٹکس کے اندر تھیورمز ہوتے تھے, تو ہمیں ساری زندگی لگا یہ تھیورمز کی کہیں پریکٹیکل ابھی بھی لگتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے. ریلیٹ اس وقت آپ اگر دیکھیں کہ اسپیس سائنسز کے اندر وہی تھیورمز کام آئیں گے, سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر وہی تھیورمز کام آئیں گے, وہ ساری چیزیں ہیں. کیونکہ جو آپ کا کمپیوٹر سائنسز ہے وہ بیس کر رہا ہے, فزکس بیس کر رہا ہے میتھمیٹکس کے اوپر. لیکن ایشو یہ تھا کہ اس دور میں ہمیں کوئی پڑھانے والا ریلیٹ نہیں کیا گیا. مجھے یاد ہے کہ وہ 30 مارکس کے وہ تھیورمز ہوتے تھے, 70 مارکس کا دوسرا پیپر ہوتا تھا. تو اس وقت کے ٹیچرز بھی یہی کہتے تھے کہ تم بھائی تھیورمز تو چھوڑو, یہ 70 نمبر بھی آ گئے تو پاس تو ہو جاؤ گے. اور کوئی بہت اچھا ٹیچر ہوگا تو کہے گا کہ 30 نمبر کی جو تھیورمز ہے اس کو اپنے ساتھ رکھ کے لے جانا, یا رٹا, اور ٹیچر بھی نہیں سمجھاتے تھے اس چیزوں کو. تو جب یہ, اور میرا خیال ہے شاید مجھے نہیں معلوم کہ آج بھی ایسے ہی ہے یا شاید ٹیچرز اس کو ایکسپلین کرنے لگے. آج کے دور کے اندر جو سب سے اچھی بات ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ اب جو ہے نا سارے ایکسکیوزز ختم ہو گئے ہیں. چونکہ اب جو یہ مسئلہ ہے آپ کا اے آئی آ گیا ہے یا جس طریقے سوشل میڈیا آ گیا ہے, آپ نے اگر ایک چیز سمجھنی ہے, اس کی ریلیونس دیکھنی ہے, آپ جو ہے وہ آرام سے اس کو ڈالیں. دنیا کا ہر ٹیچر وہ سبجیکٹ جو ہے وہ کانسیپٹ سمجھاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. آپ کو اے سے سمجھ میں نہیں آ رہا, بی کے پاس چلے جائیں, بی سے سمجھ میں نہیں آ رہا, سی, وہی کانسیپٹ 10 ٹیچر سمجھا رہے ہیں, آپ سمجھ لیں. تو بچے کے پاس بہرحال اب ایکسکیوز نہیں رہا ہے اگر آپ کا ٹیچر آپ کو نہیں بھی سمجھا رہا ہے تو. شاید بھائی ہم ایک عرصے سے پاکستان میں گریڈنگ سسٹم کے اوپر بات کر رہے ہیں. کسی اسٹوڈنٹ میں کتنی بھی قابلیت ہو لیکن اس کے گریڈز اگر کم ہیں, تو چاہے کالج یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کی بات ہو, نوکریوں کی بات ہو, جابس کی بات ہو, ہر لیول کے اوپر وہ کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو گریڈنگ سسٹم ہے یہ کسی کی قابلیت جانچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے؟ یہ بہت ہی اچھا, یعنی یہ ٹاپک آپ نے جو ہے وہ اس کو چھیڑا ہے, اور ظاہر ہے کہ بالکل بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی ایک طریقہ ہے کسی بھی بچے کی قابلیت کو جانچنے کے لیے. چونکہ ایک خاص طریقے سے امتحان لیا جاتا ہے, کچھ خاص چیزوں کا امتحان لیا جاتا ہے, اور اس کی بیس پر اس کو گریڈ کر کے کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہر طریقے سے وہ ہو گیا. ایسے ہی ظاہر ہے کہ ایگزامینیشن بھی آپ پوری
جو ہے وہ اس کی تمام ایبلٹیز کے امتحان تو لے نہیں رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو گریڈنگ اچھا, اور ہمارے یہاں اب اس کا امپروومنٹ بھی آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گریڈنگ سسٹم بھی اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ چینج ہمارے پاس لیولز پہ چینج جو ہے وہ آ رہے ہیں. گورنمنٹ لیول پہ بھی جو بورڈز ہیں اس کے اندر بھی چینجز آ رہے ہیں, اس میں بھی چینجز آ رہے ہیں. اور کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک خاص گریڈنگ سسٹم کو دیکھتے ہوئے کسی کو لیبل کر دینا کہ یہ بہت اچھا ہے یا یہ بہت برا ہے. ایک خاص ٹھیک ہے, ایک یارڈ اسٹک ہے, ہر چیز کو جانچنے کی ایک یارڈ اسٹک بنائی جاتی ہے, یہ بھی ایک یارڈ اسٹک جو ہے وہ بنا دی گئی ہے. لیکن اگر ہم صرف اس کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی کو لیبل کریں گے تو یہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے. یہ بولنے کے بعد لیکن ہم جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کو ایک دم سے اس کو تنقید کا نشانہ تو بنا دیتے ہیں کہ جی, لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی یارڈ اسٹک تو چاہیے. ایسا ہی ہے. تو میرا اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ یہ والی بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ A1 گریڈ لائیں, آپ جو ہے نا وہ اتنے پرسنٹیج لا رہے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. اور کوئی آپ نے بہت زیادہ لے لیے تو کوئی اتنا آپ اچھا ہوگا, یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. پوزیشن لیا ہے, یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن ایک ایوریج گریڈ آپ کا ضرور ہونا چاہیے, ایسے ہی ہے, جو بہرحال یہ بتاتا ہے کہ جو چیزیں آپ نے جو ہے وہ پڑھی ہیں اس کو کچھ تو ریفلیکٹ کرتا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے گریڈ سے بالکل جو ہے وہ فارغ ہے, کیونکہ سزا اور جزا کا کانسیپٹ تو ہونا ہی چاہیے. بالکل. تو کہیں جس نے پورے سال پڑھا ہے, محنت کی ہے, اگر اس کو بھی اسی لیول پہ, اور جس نے نہیں پڑھا وہ بھی اگر پاس آؤٹ ہو جائیں گے دونوں, تو کہیں نہ کہیں کوئی چیز چاہیے, تو یارڈ اسٹک آپ کو چاہیے. اب یہ یارڈ اسٹک پوری جو ہے وہ صحیح طریقے سے بنائی گئی ہے نہیں بنائی گئی ہے, اس پہ ایک بہت بڑا لیکن ایک ہے نا کہ اس کے اوپر آپ الحمدللہ پاکستانی تعلیمی اداروں میں اتنے مسائل نہیں ہیں, لیکن دنیا میں آپ دیکھیں بہت سی جگہوں پہ یہ مسائل آ رہے ہیں, کچھ حد تک ہمارے یہاں بھی آ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اتنا اس گریڈنگ کا اسٹریس لے لیتے ہیں. چند ایک کیسز ایسے ہوئے ہیں میٹرک لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ, کہ انہوں نے اپنی جان تک لے لی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس جگہ پہ پھر کچھ نہ کچھ ایسی چیز کہ اچھا ایک چیز اور کہ ہم اگر کچھ تبدیل کرنا چاہیں, آپ کے حوالے سے بات کروں کہ اسٹیٹس کو توڑ کے کوئی نئی انوویشن لانا چاہیں, تو کیا پیرنٹس اس کے اندر داخلت کرتے ہیں, ریزسٹنس ہوتی ہے ان کی طرف سے؟ ان کو بھی اگر صحیح طریقے سے سمجھایا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں سمجھتے. اگین وہی والی بات ہے کہ اس میں ٹیچرز کا, پیرنٹس کا, بچوں کا, تینوں کا یہ جو ٹرائنگل ہے مل کر ہی, بعض اوقات پیرنٹ جو ہے وہ ایک مارکس کے لیے ٹیچر سے اسکول سے لڑنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر 1 مارکس کا کم آ گیا یا 1 مارکس کا زیادہ آ گیا, اگین یہ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ سوشل پرابلم ہے. ہم کیوں دوسرے جو بچہ ہے میرے پڑوسی کے 3 مارکس زیادہ آ گئے اور میرے بچے کے 3 مارکس کم آئے, ہم وہ ایک حسد والا جو مسئلہ ہے, ٹھیک ہے اس کے آگے زیادہ کیا ہو گیا. یہ میں ایک کیس اسٹڈی آپ کو بتاؤں کہ 2 بھائی ہیں, دونوں بھائیوں کے بچے ایک ہی اسکول میں پڑھ رہے ہیں, تو بھائیوں کو تو پرابلم نہیں ہے, لیکن جو ان کی بیگمات ہیں ان کو بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ اگر ذرا بھی مارکس اوپر نیچے آ گئے تو وہ شکایت. یہ پروگرام لیڈیز نے بھی دیکھنا اسی لیے جو میں نے اب یہ بہت سی جگہوں پہ لوگ سمجھ سکتے ہیں شاید ان کی بات ہو رہی ہے. صحیح. ایک بڑا ہٹ کے آپ سے سوال کروں کہ عموماً ہر پروفیشن کے اندر نا کمپٹیٹرز ہوتے ہیں, تو بینگ شاید بدنامی سیلف میں بھی کہیں دیکھتا ہے کوئی کمپٹیٹر ہے, کوئی ایجوکیشنسٹ, یا غلامان عباس کا کوئی کمپٹیٹر دیکھتے ہیں آپ, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن میں کمپٹیٹر نہیں ہونے چاہیے؟ کمپٹیٹر سے مراد یعنی میں تو آنیسٹلی اسپیکنگ مختلف اسکولوں سے بہت سیکھتا ہوں جی, اور خود ہمارے کچھ پرنسپلز مختلف اسکولوں کے, ان کی ایک ہماری باقاعدہ ایک گروپ بنا ہوا ہے, ہم اس کے اندر اکثر ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا ہی مزہ آتا ہے. یعنی ہم پہلے تو بہت زیادہ ریگولر تھے, اب 3-4 مہینے میں ایک آدھ دفعہ جو ہے وہ ہم ساتھ میں ڈنر بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ڈسکشن پتہ چلے کہ جی وہ سارے اسکول کے پرنسپلز کہہ مار کے ہنس رہے ہیں, اور وہ جس طریقے سے وہ اسٹریس آپ کہہ رہے ہیں نا, تو وہ اسٹریس اس طریقے سے بھی نکل رہا ہوتا ہے. تو کمپٹیٹر کا آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسی بات ہے, کوئی انسپریشن ہے. بالکل انسپریشن تو آپ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی ایک چیز, اچھا کسی اسکول کے اندر ایک چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے یار یہ بڑا اچھا ہے, اچھی چیز جہاں سے بھی ملے لینی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو آپ کمپیٹیٹر کے طور پر لیں, بلکہ یہ تو ایک بہت ہی اچھا اپارچونٹی کے طور پر لے کہ یار یہ بڑی اچھی چیز سیکھنے کو ملی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑے اچھے طریقے سے اور کھلے دل کے ساتھ اس میں شیئر بھی کرتے ہیں, چیزیں چھپاتے نہیں ہیں, شیئر کرتے ہیں, چونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس سے اوپر آتی ہے. شاید بدامی اگر کسی گلوبل فورم پہ کھڑے ہوئے ہوں اور ایجوکیشن کے اوپر, پاکستانی ایجوکیشن کے اوپر بات کروں, کیا پہلا جملہ ہوگا پاکستانی ایجوکیشن کو لے کے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں بچوں کو, اپنے آپ کو, ہر ایک کو یہی کرنا ہوگا کہ اپنے اندر ایک عادت ڈالیں, ریفلیکشن. اگر ہم نے ریفلیکٹ کیا کہ ہم کیا چیز اچھی کر رہے ہیں, کیا چیز نہیں کر رہے ہیں, خود اپنی پریکٹسز کو تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں گے تو بہت امپروو ہو سکتا ہے.
میرا خیال ہے کہ میں اسی بات پر زیادہ جو ہے نا وہ, چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی کے اندر یہ خاص طور پر ٹیچنگ فیلڈ کی جب میں آیا ہوں, اور اس کے بعد ایک کورس تھا جو ہم نے کرنے کے لیے, میں نے پہلا اپنی زندگی کے اندر اس طریقے کا ایک کورس کیا تھا, پورا ماڈیول تھا, 1 سال کا پورا ایک ڈپلوما تھا, اور اس کا پہلا ماڈیول جو تھا وہ ریفلیکشن کے اوپر تھا. اور ڈاکٹر میمن نے جو ہے وہ ماڈیول لیا تھا, اور وہ اس ایک ویک میں جس طریقے سے ہم نے اپنی پریکٹسز کو, اپنی ٹیچنگ پریکٹسز کو, اپنی ایڈمنسٹریشن جو ہم پریکٹسز ہیں اس کو جس طریقے سے ریفلیکٹ کیا, میرا خیال ہے کہ پورا 180 ڈگری جو ہے وہ میں نے اپنے آپ کو بھی میں نے محسوس کیا بہت جو ہے, اور اسی کو میں پھر لنک کرتا ہوں جو ہمیں ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے کہ اگر اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے تو رات کو جب آپ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اپنے پورے دل کو ریفلیکٹ کریں, محاسبہ کریں. اگر آپ کی عادت یہ ہو گئی ہے آپ ضرور اپنے آپ کو امپروو کریں گے. زبردست. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج سے 20-25 سال کے بعد پاکستان کہاں ہوگا, تو آج کے آپ اسکولوں میں جائیں, جیسے اسکول ہوں گے ویسے ہی پاکستان ہوگا. شاہد بھائی بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ راؤنڈ ہم کرتے ہیں, دس اینڈ دیٹ. ٹھیک. شاہد بھائی آپ کے ساتھ ایک کوئک راؤنڈ کرتے ہیں, دس اینڈ دیٹ. جی. تھیوری یا پریکٹیکل؟ پریکٹیکل. ڈسپلن یا کریٹیوٹی؟ ڈسپلن. مارننگ پرسن یا نائٹ آل؟ مارننگ. ٹیچر کے لیے اور ایکس کے لیے تو مارننگ. بالکل. ٹیچنگ یا لیڈرشپ؟ لیڈرشپ. ایم بی اے یا ایل ایل بی؟ دونوں نہیں. دونوں اپنی جگہ ضروری ہے. جی. ایم بی اے. بکس یا پوڈ کاسٹ؟ آج کل کے دور میں پوڈ کاسٹ. مطلب یہ ہے کارآمد چیز ہے. بالکل ہے. ٹیم ورک بچاتا ہے. جی. ٹیم ورک یا سولو ایفرٹ؟ ٹیم ورک. آن لائن لرننگ یا کلاس روم لرننگ؟ کلاس روم لرننگ. ایگزامز یا اسسمنٹ؟ سوری, ایگزامز یا اسائنمنٹس؟ اسائنمنٹس. رولز یا فلیکسیبلٹی؟ رولز ود فلیکسیبلٹی. یہ اچھا ہے. ٹریڈیشن یا انوویشن؟ انوویشن ود ریسپیکٹ ٹو ٹریڈیشن. ویری گڈ. کراچی یا لاہور؟ کراچی. اسپیکنگ یا رائٹنگ؟ میرے خیال میں رائٹنگ. اسٹوڈنٹس یا ٹیچرس؟ اسٹوڈنٹس. اسٹریٹجی یا ایگزیکیوشن؟ ایگزیکیوشن ود اسٹریٹجی. یہ اچھا لا رہے ہیں. پلاننگ یا ایکشن؟ ایکشن ود پلاننگ. پرفیکشن یا پروگریس؟ پروگریس. فاسٹ ریزلٹ یا لانگ ٹرم امپیکٹ؟ ایکچولی لانگ ٹرم امپیکٹ, اور کچھ چیزوں میں ظاہر ہے کہ آپ کو فاسٹ ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے. شاید ایجوکیشن ہے ہی لانگ ٹرم. بالکل. ریفارمس یا اسٹیبلٹی؟ ریفارمس. چلیں شاہد بھائی بہت بہت شکریہ ونس اگین. بہت شکریہ آپ کا. بہت اچھا. مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے ٹاپکس تھے جس کے اوپر ابھی بہت بات ہو سکتی ہے. ان فیوچر میں بھی ہم دوبارہ بیٹھیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.